بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک عورت حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا علی مجھے پاک کر دیں۔ آپ نے اس عورت کو دیکھ کر فرمایا، کس چیز سے پاک کر دوں؟ عورت نے جواب دیا کہ میں نے زنا کیا ہے، اب شرمسار ہوں اور آخرت کے عذاب سے ڈرتی ہوں کہ آخرت کے عذاب سے دنیا کا عذاب بہتر ہے۔ فرمایا، تیرا شوہر موجود ہے یا سفر پر ہے؟ کہا کہ شوہر موجود ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، تو حمل سے ہے؟ کہا ہاں میں حاملہ ہوں۔ فرمایا، بچہ جان کر پھر میرے پاس آنا۔ یہ سن کر وہ عورت واپس چلی گئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پالنے والے، یہ پہلی شہادت ہے جو اس عورت نے اپنے خلاف دی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس عورت کا بچہ پیدا ہوا تو فارغ ہو کر پھر خدمت میں آئی اور پاک کرنے کو کہا۔ حضرت علی علیہ السلام نے انجان ہو کر پوچھا، کس چیز سے پاک کر دوں؟ کہا، میں نے زنا کیا ہے، اب میں بچے کی ولادت سے فارغ ہو چکی ہوں، لہٰذا مجھ پر حد جاری کرے کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے آسان ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جا بچے کو 2 سال دودھ پلا پھر آنا۔ وہ عورت چلی گئی۔ آپ نے فرمایا، ابھی یہ دوسری شہادت ہے جو اس عورت نے اپنے خلاف دی۔ 2 سال بعد عورت پھر حاضر ہوئی اور اپنا مطالبہ دہرایا۔ آپ نے پھر انجان بن کر تمام سوالات کیے۔ اس عورت نے وہی جواب دیے۔ فرمایا، جا بچے کی پرورش کر تاکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ کوٹھے سے گر نہ پڑے۔ وہ روتی ہوئی چلی گئی۔ آپ نے فرمایا، میرے مالک، یہ اس کی تیسری شہادت ہے۔ عورت کو راہ میں عمر بن حدیث ملا، معاملہ دریافت کیا اور بچے کو پالنے کا وعدہ کر کے اس عورت کو واپس حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں لایا۔ عورت پھر اقرار گناہ کیا اور طہارت کا مطالبہ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یا الہی، 4 گواہیاں پوری ہو چکی ہیں۔ پھر آپ غصے کی حالت میں سرخ ہو گئے۔ عمروں نے کہا، کیا آپ میرے اس بچے کی کفالت پر ناراض ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس عورت کو 4 دفعہ اقرار کر لینے کے بعد اب یہ کہتا ہے، میں نے اس عورت کو حد کی تکلیف سے بچنے کی یہ راہ شرعی بتائی تھی جو تیری غلطی کی وجہ سے ختم ہو گئی، ورنہ خداوند کریم بعد مرنے کے اس کو معاف کر دیتا۔ اس کے بعد جناب امیر المومنین ممبر پر تشریف لائے۔ کمبر سے کہا، اذان دو۔ تمام اہل شہر سنتے ہی مسجد میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ بعد حمد و ثنا خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں کل صبح کوفہ کے میدان میں ایک عورت پر حد جاری کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا تمام لوگ پتھر لے کر وہاں جمع ہو جائیں، مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر شخص کا چہرہ کپڑے سے چھپا ہوا ہو تاکہ وہ ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے، یہاں تک کہ اپنے گھروں کو واپس نہ چلے جائیں۔ یہ فرما کر آپ ممبر سے نیچے اتر آئے۔ روایت ہے کہ اگلے دن تمام شہر کے آدمی چہرے چھپائے اور چادروں میں پتھر لیے میدان میں جمع ہو گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت علی علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ عورت کو باہر نکلایا گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ ایک گڑھا کھودا جائے جس میں اس عورت کو کمر تک زمین میں دفنا کر دیا جائے، باقی حصہ باہر رہنے دیا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، خدا عالم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عہد لیا تھا کہ کوئی ایسا آدمی جس کی گردن پر خود کوئی حد ہو کسی پر حد باری نہیں کر سکتا، بس ایسا کوئی آدمی اس عورت پر پتھر نہ مارے جس کی اپنی گردن پر کوئی حد ہو۔ یہ سنتے ہی تمام آدمی واپس چلے گئے، صرف خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افراد حضرت علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام رہ گئے جنہوں نے حد جاری کی۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔